جو پچھلے 2 دن سے فارم 45 اپلوڈ کیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور اس کے بعد طوفان جو آیا ہے اور وہ پرسوں سے ہی پھر وہ ایکسیس ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اس ویب سائٹ پہ، نہ فارم ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں نہ ہی وہ ویب سائٹ کھل رہی ہے. تو لہٰذا اس سے ایک بدنیتی ظاہر ہوتی ہے ہر طرف سے اور ہر جگہ سے. جو 14 دن میں فارم 45، فارم 46، 47، 48، 49 اپلوڈ ہونے تھے 14 دن کے اندر سیکشن 95 سب سیکشن 10 کے مطابق، وہ نہیں ہوئے. لہٰذا پہلی غلطی یا آپ جرم کہیں وہ ہوا ہے. اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ 27 دن لگا کے 26 دن لگا کے اگر آپ نے فارم ڈال ہی دیے ہیں تو کم سے کم اس کو سسٹین کریں. پھر پرسوں آپ نے دیکھا پورا نیٹ ورکنگ جو ہے، آپ کا انٹرنیٹ بند ہو گیا، واٹس ایپ بند ہو گیا، ٹویٹر تو پہلے سے ہی بند ہے، اور اس کے لیے ہمیں بات کرنا، ہمیں یہ پیپر لینا ایک دشوار راستہ ہو گیا. ہاں البتہ ہم نے وہ فارم ڈاؤن لوڈ کر لیے. ایک کمال کی باتیں ہیں، کوئی ایک خرابی ہو تو ہم آپ کو بتائیں. جب چور چوری کرتا ہے تو اللہ اس کی عقل اور اس کا دماغ بند کر دیتا ہے، اور چوری کرتے وقت ایسی انہوں نے حرکتیں کی ہیں. اب مثلا یہ پورے پاکستان میں یہ سب کچھ کیا ہے. میرے والے حلقے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے، آپ کا کیمرہ تو نہیں دکھا سکے گا، یہ 168 کو 468 کیا ہے. جب یہ 468 کر دیا تو اس کے 2 خانے ہوتے ہیں، اگلے خانے میں اس کو 168 ہی رہنے دیا. یہ آپ دیکھ لیں، دونوں کو اکٹھے میں اگر کر دوں تو یہ 468 ہے، جس کو 168 کو 468 کیا، اور اس کے بعد اسی کو ہی اگلے خانے میں وہ 168 ہی رہنے دیا. یہ ایک نہیں، کئی جگہوں پہ یہ کیا. یہ میرے حلقے کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح نواز شریف کا، حلیم عادل شیخ کا، باقی لوگوں کا کئی حلقوں میں یہ کیا. کئی جگہ پہ اب مثلا میں نے ٹوٹل میرے ہیں 387 پولنگ سٹیشنز، جس میں انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے اور کٹنگ کی ہے، فورجری کی ہے، جو جرم کیا ہے، جس کے خلاف ہم پروسیڈ کریں گے قانون کے مطابق. ان کے خلاف ایف آئی آریں بھی کٹائیں گے، یہ جیلوں میں بھی جائیں گے، یہ نوکری سے بھی جائیں گے، ریٹرننگ افسر ہوں یا ہمارے جو اپوننٹ کینڈیڈیٹ ہوں. اب ان 183 میں کچھ، اب جیسے میں آپ کو چند ایک بتا دیتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کیا ہے. مثلا پہلا پولنگ اسٹیشن ہے، اس کے اندر ایکچول ریزلٹ فارم 45 جو کہ ہم سب کے پاس ہیں، میرے ووٹ تھے 230، میرے اپوننٹ کے تھے طارق فضل کے 149. اب میں 81 کی لیڈ سے جیتتا ہوں. اس کو ٹیمپر کیا، میرے رہنے دیے 230 اور اس کو کوئی چینج نہیں کیا، اس کو ایز اٹ از رہنے دیا، پہلا والا. اب آ جاتے ہیں دوسرے والا پولنگ اسٹیشن. دوسرے پولنگ اسٹیشن پہ میرے ووٹ تھے 170، میرے اپوننٹ کے تھے 97، ڈیفرنس میں لیڈ تھی میری 73. اب اس کو چینج کیا، کٹنگ کی، ٹیمپرنگ کی. میرے ووٹ کر دیے 78، میرے اپوننٹ کے کر دیے 297، یعنی 97 سے آگے 2 لگا دیا، اور اس کو جتا دیا 219 سے. اسی طرح پولنگ اسٹیشن نمبر 3، میں 3-4 سے آپ کو بتاتا ہوں. 254 میرے ووٹ تھے پولنگ فارم 45 اوریجنل کے مطابق، 152 میرے اپوننٹ کے تھے، میری لیڈ تھی یہاں 102 ووٹ سے. اب اس کو چینج کر دیا، 254 کو 152 کر دیا میرے ووٹ، اور میرا جو ووٹ تھا یعنی اس کو ریورس کر دیا، ٹوٹل ریورس کر دیا. جو میرا ووٹ تھا اس کو ڈال دیا، جو اس کا ووٹ تھا میرے کھاتے میں ڈال دیا ٹیمپرنگ کر کے. لہٰذا جو میں 102 ووٹ سے جیتا ہوا تھا، 102 ووٹ سے مجھے ہرا دیا. اسی طرح آپ اگر دیکھیں گے پولنگ اسٹیشن نمبر 5، 220 ووٹ تھے میرے، 128 تھے اپوننٹ کے، 92 ووٹ سے میں جیت رہا تھا. اور یہاں کیا 120 میرے کر دیے 220 کو، یعنی 2 کو 1 کر دیا، اور جو میرے اپوننٹ کے تھے 128 اس کو 358 کر دیا، اور یہاں مجھے 238 سے ہرا دیا. اور کئی جگہوں پہ انہوں نے پھر الٹ کر دیے، اسی طرح جو میرا ووٹ تھا ان کے کھاتے میں، ان کا ووٹ تھا میرے کھاتے میں. یہ تو چند ایک چیزیں ہیں. اب اس میں ایک اور ان کی
बेईमानी पकड़ी गई एक और, वो मैं आपको दिखा दूं, बता भी दूं। अब आप देखेंगे ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहां इन्होंने मसलन 1100, मैं आपको बताता हूं, 1139 पोलिंग स्टेशन है, 252, 1139 यानी 1139 टोटल वोट है। कास्ट कितने होते हैं, बड़ा अजीब सी बात है, कास्ट कराए हैं इन्होंने जो जिसमें टेम्परिंग की है 1138, सिर्फ एक बंदा था जिसने वोट पोल नहीं किया, एक रिजेक्ट किया और 1137 वैलिड वोट डिक्लेयर किए। ये रिजल्ट बनता है 99.9%, यानी सिर्फ एक वोट था, एक शख्स था जिसने वोट पोल नहीं किया, बाकी सब ने कर दिया। दूसरा है पोलिंग स्टेशन नंबर 384, यहाँ वोटर टोटल थे 1732, इन्होंने पोल करा दिए हैं उसमें 1715, 99%। दूसरा पोलिंग स्टेशन और है तीसरा 128 पोलिंग स्टेशन, यहाँ टोटल वोट थे 1162, इन्होंने 1149 वोट पोल कर दिए, 98.9%। इसी तरह आप आते जाएं 99, 99%, 98%, 96%। मैं आपको सिर्फ परसेंटेज बता दूं। आप 19 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसमें 90% प्लस उनके टर्नआउट दे दिया, और 39 पोलिंग स्टेशन वो हैं जिसमें 80% से ज़्यादा दे दिया, और 82 पोलिंग स्टेशंस वो हैं जिसमें 70% से ओवर एंड अबव दे दिया। जब बेईमानी करने लगते हैं तो वो इनके आंख और कान बंद हो जाते हैं, और जो टेम्परिंग, जो फ्रॉड और फोर्जरी की है वो सबके सामने है और सारी दुनिया उसको देख सकती है। हम इसके बारे में अब इमीडिएटली इंशाल्लाह एक वाइट पेपर जारी करने लगे हैं, और उसमें मैं अपने हलके को सबसे पहले सारा पुराने वाला, अपने वाला, दूसरे वाला सारा सामने रखूँगा। और एक बात मद्देनज़र रहे कि मेरे फॉर्म 45 वही हैं जो मुस्तफ़ा खोकर के पास हैं, जो मानता है कि मेरा रिज़ल्ट दुरुस्त है। वो कहता है मैं हारा हूँ मगर मैं उससे नहीं आ रहा, वो फजूल चौधरी से मैं नहीं आ रहा, नाजायज़ से नहीं आ रहा, मैं वो कहते हैं कि मैं PTI से आ रहा हूँ। इसी तरह TLP का रिज़ल्ट है, इसी तरह जमात इस्लामी का रिज़ल्ट है। तो बात यह है कि आप जिसने फोर्जरी की है वो रिटर्निंग ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है। मैंने पहले लिख के दिया था इलेक्शन कमीशन को कि रिटर्निंग अफसर, उसका अमला, और ये तारिक फजल चौधरी टेम्परिंग कर रहा है रिकॉर्ड पे, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इन्होंने आर्डर पास किया था, ये आर्डर था 11 तारीख का, मगर ये अलग बात है कि इनके लबो लहजे और इनके कंडक्ट पे अभी मैं बात नहीं करूं तो बेहतर है। को झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, तो लिहाजा हम FIR भी कटाएंगे, पर्चा भी कराएंगे, रिटर्निंग अफसर को नौकरी से भी फारिग कराएंगे। और ये जो जुल्म, देखें, एक ये नहीं होता कि एक एक वोट होता है, सिंपल वोट के अंदर वो फीलिंग्स होती हैं, हर शख्स के एक जज्बात होते हैं, कौम की उसके अंदर एक एतमाद होता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब आप वोट चोरी करते हैं तो लोगों के जज्बात से खेलते हैं, लोगों की तवक्कुआत से खेलते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन से खेलते हैं। तो लिहाजा लोगों को एक जो जहनी खौफ देते हैं, जो एतमाद उठता है उनका, जो एतमाद उनका बर्बाद होता है, ये सबसे बड़ा जुर्म है, ये सीधी सीधी डकैती है। तो डाकू जो फजूल चौधरी फिरते रहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई सिंपल बात है कि आपने अल्लाह को जान देनी है, ये इक़्तिदार आर्जी है, आपके पास आपकी अगली नस्लों तक को ये ताना दिया जाएगा कि आप तो वो हो ना जिसने डाका जनी के ज़रिए, डाकू बन के तो आपने लोगों के वोट के ऊपर चोरी किया था। इक़्तिदार आर्जी होते हैं, ख़त्म हो जाया करते हैं, लेकिन किरदार हमेशा ज़िंदा रहता है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, और उसके साथ अगली नस्लों तक या तो आप अच्छा किरदार छोड़ के जाते हो या बुरा किरदार आप छोड़ के जाते हो। फैसला आपके अपने हाथ में है। आज जो कुछ हो रहा है, यंग यूथ जिसने ये अवामी इनकलाब बर्पा किया है,
اس کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا نہ کیا جائے۔ یہ آج بھی وقت ہے، اس ملک کی تقدیر کو بدلیں، اس ملک کے لیے اچھا سوچیں، اور اس ملک کو یہ بلکہ پرسوں جو کور کمانڈر کانفرنس میں ایک بات اچھی کی گئی، جو کہا گیا کہ ہیلنگ کی ضرورت ہے۔ بھائی ہیلنگ کیسے ہوگی؟ آپ نے پنجاب گورنمنٹ کی اس ڈاکو رانی نے ہمارے رحیم یار خان کے بچے کو ایک احتجاج کے درمیان پولیس نے اٹھایا اور تشدد کر کے مار دیا، مرڈر کر دیا۔ دوسرے بچے احمد شاہ کو، ہمارے ورکر کو، اس کو اٹھایا، اس کو بے ہوشی کی حالت میں مرتے ہوئے اللہ نے زندگی رکھی، اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے، اللہ نے اس کو ریکور کر دیا۔ تو ضلع شاہ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا تھا، پرچے اوپر ہمارے خلاف کر دیے۔ تو کیا یہ ہیلنگ ہو رہی ہے؟ یہ ہیلنگ نہیں ہو رہی۔ اگر آپ نے ہیلنگ کرنی ہے، سب سے پہلے تو وہ جو ہیرو ہے اس دنیا کا، ملت اسلامیہ کا، عمران خان، اس کو نکالو۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہاں سیاسی استحکام آئے، آپ چاہتے ہیں ملک کے لوگوں کے مسائل حل ہوں، پھر ایک بات آپ کو IMF کے حوالے سے بھی واضح کر دوں۔ آپ دیکھیں جو اوپر کا اشرافیہ ہے، جس کو یہ اشرافیہ کہتے ہیں، میں اس کو بدماشیہ کہتا ہوں، وہ بدماشیہ $18 بلین سالانہ مفت مراحت کھا رہا ہے۔ یہ جو گاڑیاں، یہ پیٹرول، یہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے نا، یہاں سے آپ گزریں تو آپ کو آگے پیچھے 1-2% کا آدمی بیٹھا ہوگا، اور اس کے پیچھے 50 گاڑیاں ہوں گی، اور وہ 50 گاڑیوں کا خرچہ، اس کا پیٹرول، اس کا ڈیزل، اس کا خرچہ، اس کا ڈرائیور، اس کے ملازمین، وہ آپ اور میں دیتے ہیں۔ اور اس کا انجام یہ ہے کہ یہ آپ IMF سے قرضہ پھر لیں گے، اور وہ قرضہ اوپر والوں نے پھر کھا جانا ہے، کیونکہ ان کو ضرورت ہے، اور وہ کھا کے اس کا ادائیگی میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ اس چکر میں 70 روپے بجلی کے یونٹ کو پہنچا دیا 12 روپے سے، اور جو 500 گیس کا بل آتا تھا، آج وہ 50,000 پتہ نہیں لاکھ روپے پہ چلا گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے دوبارہ 70 روپے بجلی کے یونٹ کو 170 پہ پہنچانا ہے۔ انہوں نے میرے اور آپ کے بچوں کے مستقبل سے کھیلنا ہے۔ انہوں نے یہ کرنا ہے کہ سیاسی عدم استحکام جہاں ہوگا، وہاں کبھی معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ اور ان کے اوپر تو کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا، ان کو تو لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہی کوئی نہیں مانتا۔ تو جب ان پہ ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا، نہ انٹرنیشنل انویسٹر نے آنا ہے، نہ اوورسیز نے آنا ہے، اور نہ ہی یہاں روزگار کے ذرائع بنیں گے، تو ملک چلے گا کیسے؟ یہ ظالم لوگ، ان کو احساس نہیں ہے، یہ ملک کی معیشت کے ساتھ نہیں کھیل رہے، یہ ملک کے 25 کروڑ عوام اور ان کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس ملک کی اکائیوں کو کمزور کر رہے ہیں، ملک کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج بھی وقت ہے کہ واحد امید عدلیہ ہے۔ عدلیہ کو چاہیے کہ وہ کمپرومائز نہ کریں، وہ ان بدماشیہ کو اور ان ڈاکوں کو کم سے کم اتنا روکیں کہ یہ جو جرائم میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن ملے، اور جس کو حق کے حکمرانی عوام دے اس کو وہ ایکسیپٹ کریں۔ تھینک یو۔ سر، ابھی تو حکومت بھی یہ کہنا شروع ہو چکی ہے کہ مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں، اور آپ کی طرف سے بھی ایک سگنل آ رہے ہیں، تو کیا میثاق جمہوریت یا میثاق معاشرت پر کچھ بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ڈاکو آپ کا پیسہ مال و متاع لوٹ جائے، جنہوں نے ووٹ چوری کیا ہے، ڈاکو سے بھی کبھی کوئی بات کرتا ہے؟ ڈاکو کو کہیں ہاں ڈاکو بھائی، آپ نے میرا کروڑ روپے چرایا ہے، مہربانی کرو 500، 5000، 1000، 1 لاکھ مجھے واپس کر دو۔ ڈاکو کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی کنڈیشن ہے، جو ڈاکہ فارم 45 کی آڈٹ کرا لیں، جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو واپس کر دیں، اس کے بعد ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ سر، آپ نے ابھی یہ معاملہ اٹھایا، اچھی بات ہے، پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے، اور اس کے لیے تمام جماعتوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا اس وقت بھی یہی رولا تھا۔ 2018 کے الیکشن کو بھی آپ 10% سمجھتے ہیں یا وہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ 2018 کے الیکشن میں کتنے لوگوں نے فارم 45 لے کر آئے تھے؟ یہ ایکٹ تو 2017 کا ہے نا۔ 17 کے ایکٹ کے مطابق شوشہ مچانا، شور مچانا ہر کسی کا حق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی جگہ انڈیویجول لیول پہ خرابی نہیں ہوئی ہوگی، مگر مجھے بتائیں کہ کتنے فارم 45 لے کے لوگ گھوم رہے تھے؟ بھائی ہم تو 8 تاریخ سے فارم 45 لے کے گھوم رہے ہیں۔ نمبر 2، آپ کے تینوں ادارے جو الیکشن کو ڈیل کرتے ہیں، پٹن کو دیکھ لیں، فافن کو دیکھ لیں، کل پلڈاٹ کی رپورٹ کو دیکھ لیں، انہوں نے کیا کہا ہے
اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں, آپ بتا دیں پورے رات 11 بجے 12 بجے تک جب یہ موصوف چیف الیکشن کمشنر یہاں سے چل کے کہیں مخصوص جگہ پہ چلے گئے تھے, وہ آج تک نہیں بتایا انہوں نے وہ کہاں گئے تھے, رزلٹ روک دیا. مجھے بتائیں آپ کے پورا میڈیا نے رزلٹ دکھا دیا, وہ آج بھی آپ کے پاس سکرین موجود ہے. اس میڈیا کے مطابق کون جیت رہا تھا؟ 180 سیٹیں ہم جیت رہے تھے. آپ کوئی انڈیپینڈنٹ فورم دے دیں جو یہ کہے کہ جناب کون جیتا کون ہارا, ساری دنیا کو پتا ہے. نہیں پتا تو صرف الیکشن کمیشن کو نہیں پتا, باقی سب کو پتا ہے. سر رات کو 3-4 دہشت گرد پکڑے گئے ہیں اڈیالہ جیل سے, اس حوالے سے پی آئی کا کیا؟ دیکھیں میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اس وقت سارا مافیا فیل ہو چکا ہے. اب یہ سازش ہے عمران خان کے خلاف, اس کو ڈرانے کے بھی اور اس کو قتل کرنے کی سازش بھی ہے عمران خان کو. یہ ہمیں اپریہنشن ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ساری دنیا کے دہشت گرد ساری جگہ کو چھوڑ چھاڑ کے اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور آپ پتہ چلتا ہے اور آپ کہتے ہو ہم نے بندے پکڑ لیے ہیں. اور مقصد کیا تھا؟ اس سے آپ نے ایک ہفتہ پہلے بھی وہاں ایک بندے کو جیل کے اندر مرڈر کرا دیا. یہ ساری سازشی تانے بانے بنے جا رہے ہیں, یا عمران خان کو ڈرایا جائے یا ان کو قتل کا منصوبہ بنایا جائے, راستے سے ہٹایا جائے. یہ سارے ڈرامے ہیں, اور وہ کردار جو اس وقت عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس سے اوپر پہلے بھی 3 دفعہ اٹیک ہو چکے ہیں. ایک دفعہ گولی کی صورت میں, ایک دفعہ یہاں اٹیک ہوا تھا, ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی اس میں کوشش کی گئی تھی. تو یہ سارے ڈرامے اس لیے ہیں کہ عمران خان کا میدان میں مقابلہ نہیں ہو سکتا. فار دیٹ پرپز یہ مافیا ان کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تاکہ ان کو ڈرا دھمکا کے یا ان کو قتل کرائیں یا ایسی کوئی سازش بنے, اور اس کے پیچھے کوئی بھی کسی قسم کی بھی سازش ہو سکتی ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو اگر کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ہوگی, ہمارے ملک کے اس وقت مقتدر تمام جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سب پہ ہوگی. تھینک یو.